رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین وبارئ خلائق اجمعین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا ونعم النصیر۔ صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین۔ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا علينا للهدى وإنا إليه لأولى الأخلاص۔ صلوات بجاه قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت از طرف خدا ہے۔ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے، اور یہ یاد رکھنا تمہارا حساب و کتاب بھی ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم اپنے کو آزاد نہ سمجھنا، اور جسے میں چاہوں گا وہ تمہارا ہادی ہوگا، تمہارا رہبر ہوگا، امام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ نبیوں نے بھی اپنا وصی بغیر میری مرضی کے نہیں بنایا۔ نبی کا کام تھا نام کو پیش کرنا، اور باقی میری مرضی تھی، اگر میں نے چاہا تو اسے معین کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ اسے ہر آدمی کے حوالے کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ ہادی اور رہبر کا چناؤ کر سکیں۔
جب دنیاوی طور پہ ہم لوگ جمہور، جو ہم لوگ کی حکومت جمہوری کہلاتی ہے، پرجا تنتر کہلاتا ہے، گڑ تنتر کہلاتا ہے، اور کیا ہے جمہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی پبلک کی چنی ہوئی حکومت، اس لیے پرجا تنتر ہے، لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے، اس لیے گڑ تنتر ہے۔ جب ہم اور آپ یہاں چننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں سے اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد اسی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور جب پوچھتا ہے بھائی آپ تو بڑے ان کے ساتھ تھے، ماشاءاللہ تھے، کہا بھیا وہ ساتھ ضرور تھے، آدمی معقول نہیں نے۔ تو جب ہم آمنے سامنے روز مرہ میں ایک چھوٹے سے کابینہ کے لیے، چھوٹے سے اداروں کے لیے، شورا کے لیے، بدھان سبھا کے لیے، لوک سبھا کے لیے ہم لوگ معیاری آدمی کا چناؤ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر الہی کام میں کہاں چناؤ کر لیں گے؟ صلوات بھیجیے گا۔ الہی کام تو بہت بڑا ہوگا بھیا، ہے نہیں بھئی؟ یہ تو خالی دنیا والے ہوتے، چلو بھائی دنیا کی بات ہے، لیکن اس کا معاملہ تو دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، دنیا سے زیادہ آخرت ہے، اور اگر وہ اتنا ہمارا اور آپ کا جیسا ہو گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس مسئلے میں تم لوگ کوئی دخل نہ دو، کیونکہ ہم اور آپ لاکھ پڑھے لکھے ہوں، لاکھ بہترین اسکالر ہوں، لاجواب شکشاوید ہوں، مگر یہ طے ہے ہم لوگ کہیں نہ کہیں غلطی کر جائیں گے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں ضرور غلطی کریں گے۔ ہمارا جو انتخاب، ہمارا چناؤ جو ہوگا وہ ہمارا جیسا ہوگا، اور ہم لوگ جب چناؤ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ابھی دیکھیے گا آپ، ذات، برادری، قوم، قبیلہ، گلی، محلہ، انجمن، تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہم تب چناؤ کرتے ہیں، لیکن اس کے کیا ایسا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی پریوار ہے، نہ اس کا کوئی محلہ ہے، پوری دنیا اس کا محلہ ہے۔ صلوات بھیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس مسئلے میں تم لوگ بھیا دخل نہ دینا، ہم جسے چاہیں گے اسے نمائندہ بنا کے بھیجیں گے، کیونکہ تمہارا انتخاب تمہارا جیسا ہوگا اور میرا انتخاب میرا جیسا ہوگا۔ صلوات بھیجیے۔ اور حقیقت بھی بھائی اس نے خوب بھیجا، انتخاب خوب کیا۔ آپ غور فرمائیے گا کہ اس سناٹے کے عالم میں اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور بڑے اہتمام سے بنایا بھائی، بڑا کام کیا، زمین سے مٹیاں گئیں، خمیر ہوتا رہا، خمیر پڑا رہا، پھر پتلا بنایا گیا، وہ خشک ہوتا رہا، خشک ہونے کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنا جوہر روح اس میں پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم لوگ سجدے میں چلے جانا۔ بھئی اتنے اہتمام سے بھیجا جاتا بھیا، ہم لوگوں اتنا نہیں بنایا جاتا۔ صلوات دیجیے۔ جب میں کہوں سجدے میں چلے جانا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے تو سناٹے کے عالم میں دنیا بالکل اجاڑ پروا، نہ کوئی آدمی نہیں ہے، سنسان، ایک نفر بھی ہدایت دینے والا نہیں، تو اللہ نے انتظام فرمایا کہ اگر 5 آدمی اللہ پہلے پیدا کر دیتا اور اس میں نبی کوئی نہ ہوتا تو ہر آدمی یہ کہتا ہمارے دور میں بھیا کوئی نبی نہیں تھا، بڑا سناٹا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ بات آنے ہی نہیں دیں گے، دنیا میں پہلا آدمی جو آئے گا وہی نبی ہوگا۔ ہاں پہلا آدمی نبی، اور نبی اب غور فرمائیے، میں جب سناٹے میں اللہ نے یہ نہیں برداشت کیا کہ دنیا بغیر ہادی کے رہ جائے تو آج اللہ کیسے برداشت کرے گا؟
سوا ارب آدمی تو خالی ہندوستان میں ہے، سوا ارب، ایک دو نہیں ہے، لاکھ دو لاکھ نہیں، کروڑ دو کروڑ نہیں، سوا ارب آدمی ہیں۔ تو اب دنیا کی اتنی بڑی آبادی میں کوئی ہادی اور رہبر نہ ہو ممکن ہی نہیں۔ رہبر بھی ہے، ہادی بھی ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ نمائندے کو اس نے رکھا ہمارے اور آپ کے بیچ ہی میں ہے، لیکن ہماری پہنچ سے باہر رکھا، اس لیے کہ بھیا جب نبی امام تھے لوگوں نے بھیا خوب پریشان کیا، قتل کیا، زہر دیا، تلواریں چلائیں، تو اللہ نے کہا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے درمیان میں رہے گا تمہارے بیچ میں، لیکن میری حفاظت کی دیوار رہے گی۔ صلوات بھیجیے آپ، رہے گا ہماری طرف سے سرکشا کوچ جو ہے، کوچ تو جانتے ہیں نا، ہاں یہ جو ہے سرکشا کوچ اس کے اندر رہے گا تمہارے بھی، تمہیں کام ہوگا، تم بلاؤ گے، تم جو بات کہو گے تمہیں سنے گا بھی، لیکن تمہاری پہنچ سے باہر رکھے۔ اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے آج زمانہ گزر گیا 329 ہجری سے آج 1439 ہجری چل رہی ہے، اور غیبت کبریٰ کا دورہ ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کی الحمدللہ کہ بنکر کے اندر بھی اگر کوئی آدمی ہو تو ان کے پاس ایسے کیمرے ہیں کہ کہاں پر کتنی چیزیں ہیں۔ اب یہ مجلس ہو رہی ہے تو شہر میں کہاں پر ہو رہی ہے، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، یہ سب پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بہادر نہیں پیدا ہوا کہ ہمارا امام زمانہ کہاں ہے۔ صلوات ہے جی آبا، کوئی نہیں وہاں ہے۔ انٹرنیٹ بڑا کام کر رہا ہے، بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سب مایا ناز ملک ہیں ان سب چیزوں میں، جاپان، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا پایا۔ یہ تو ہے کہ جزیرہ مسلط، جزیرہ برمودا جسے کہتے ہیں، وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کشتیاں ڈوب گئیں، جہاز یوں ہی کھینچ لیے گئے، کوئی نہ کوئی تو وہاں پر مقناطیسی طاقت ہے، لیکن یہ ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا کہ وہ ہے کیا۔ صلوات ہے جی آواز۔ تو اللہ نے دیکھیے جب اللہ انتظام کرتا اور اس سے کام لینا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، کام لینا ہے تو اسے حفاظت بھی کرنا آتی ہے۔ ہاں اگر آپ سے بھی کام لینا ہوگا تو وہ آپ کو عمر بھی دے گا، صحت بھی دے گا۔ اس کی زندہ مثال ہے مراجع کرام، مراجع کرام سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ تو طولانی عمریں ہوتی ہیں، بالکل بزرگ ہو گئے، کمریں جھک گئیں، داڑیاں سفید ہیں، بھویں سفید ہیں، کیونکہ اللہ کو ان بزرگوار سے کام لینا ہے، صحت بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے۔ اچھا ہم لوگ ہیں دھرتی کا بوجھ، ہم سے کیا کام لینا؟ صلوات بھیجیے بازار، باواد والا صلوات بھیجیے بازار، ہم سے کیا کام لینا؟ ہم لوگ کوئی کام کیا نہیں، ہم لوگوں تو اپنی مہربانی ہے اس کی، جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اسے خوب بچا لیتا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہ ہوا بہادر، اور یہ اب یقین کی بات۔ اب یہ جب یہ دیکھیے دوسرا یہ ہے کہ جو عام طور پہ مسلمان اعتراضات کیا کرتے ہیں، اچھا سب کو معلوم ہے، ہاں یہ آپ سمجھ لیجئے، ہاں کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی یہ کہتا کہ پیدا ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے پیدا ہوں گے، ہاں یہ ہے، لیکن جانتے اچھا یہ بھی اب ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ غور کیجئے گا، آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں، ہر آدمی کہتا بھیا کلیوگ ہے، گھور پاپ، بہت ماحول خراب، ہر آدمی یہی سب کہتا ہے، بڑا خراب دور لگا ہے۔ اچھا یہ بھی امید ہے کہ ستیگ بھی آئے گا، ہاں یہ ہے کہ کلیوگ ہے تو ستیگ آئے گا، مگر اب یہ نہیں پتا ہے کہ ستیگ لائے گا کون۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو لائے گا، مگر وہ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کون لائے گا، لیکن یہ طے ہے بقول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا ظلم و جور سے بالکل بھر چکی ہوگی، اس وقت اللہ ہمارے فرزند کو رسول کہنے بھیجے گا۔ اور یہ بھی بھائی اچھی بات ہے، کیونکہ
اچھی دنیا کو اچھا بنانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ہاں، بگڑی ہوئی دنیا کو صحیح بنانا یہ بہت بڑا کام ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آپ سبھی لوگ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ابھی آپ سبھی کہتے ہیں ہمارا بھیا پتہ نہیں کون کون حکومت کرے گا. دیکھیے کون کون لوگ کر رہے ہیں، کون کون قومیں. اے بھیا ہر قوم حکومت کرے گی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جتنی ہیں ہر صنف، ہر قوم، سبھی کو اللہ کہے گا آئیے آپ بھی تشریف لائیے، حکومت کیجیے. کیونکہ جس کو بھی اللہ حکومت کا موقع نہیں دے گا وہ یہی کہے گا کہ کاش کہ اللہ نے ہمیں حکومت کا موقع دیا ہوتا تو ہم دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے. اے اللہ نے کہا تشریف لائیے، کیجیے، صلوات بھیجیے آپ. ہاں، اب یہ سب نہ، اچھا علم کی کمی ہے نا. لوگ جو کہتے ہیں ہمیں بتائیے وہ وہاں رہتے ہیں، ان کا کیا کام تھا، وہ وہاں سے وہاں پہنچ گئے، ان کو حاکم بنا دیا. نہیں، یہ علامت ہے امام کے ظہور کی. کیا امام کے ظہور کی علامت ہے کہ ہر طریقے کا آدمی، ہر قوم کا آدمی حکومت کرے گا. بھائی کتنے ونش تو آپ کو یاد ہوں گے، ہندوستان میں کتنے لوگوں نے حکومت کی، کوئی یاد ہے؟ کون سا ونش نہیں آیا؟ سارے ونش کر کے گئے. اب جمہور کی دور ہے، 70 برس اس کے بھی ہو گئے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں ہر طریقے کے لوگ. سب آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. میں زیادہ گنواؤں گا تو یہ کوئی سیاسی تقریر تو ہے نہیں کہ میں راجندر پرساد سے چلوں تو آپ کو یہاں تک لے آؤں گا، دیر تک. صلوات بھیجیے. لیکن میں جانتا ہوں خدا کا شکر سب کو، جتنے پریسیڈنٹ گزرے، جتنے پردھان منتری کے، کس پارٹی کے تھے، کون کون تھا، سب کا بتا دوں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیاسی تقریر تو سب کو اس نے موقع دیا. اب یہاں تک آ گیا معاملہ. اور خواہش یہ بڑی ہوتی ہے حکومت کرنے والے کی. ہاں، یہ عجب ماحول ہے. جو کرسی بیٹھ جاتا حکومت کے لیے، مسجد پڑھنے کے لیے نہیں، صلوات بھیجیے. وہ تو 30 35 منٹ کے بعد اترے جاتا، اس کو کہیں اور جانا ہوتا، بیٹھنا تھوڑی نہ ہوتا خالی. جو حکومت کی کرسی بیٹھ جاتا اس کے اترنے کا دل، ہاں، وہ جگاڑ پھٹ کیے رہتا ہے. ابھی تک تو بات 19 کی تھی، اب وہ آوازیں ابھرنے لگی 19 نہیں 24 کی تیار کیجیے. صلوات بھیجیے بابا. جیسا کہ اب ایک مسئلہ آپ کو سنا دوں کہ ہارون رشید یہ حوصلہ ہے، ورنہ بھیا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. نہیں، وہ آدمی 19 24 کی بات کرنے لگا. کیوں؟ یہ حوصلہ بڑھ گیا. ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے کہا ہمیں کوئی ایسا آدمی لاؤ کہ جس نے رسول سے کوئی حدیث سنی ہو، میں اس سے سنوں. اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت بات کی بات، 170 برس کی بات ہے، اور مقام رسول کا دور. تو بیچارے جو کارندے تھے لگ گئے، جھٹ گئے. میں نے سرکار ایک آدمی ہے. لاؤ بھائی لاؤ. بہت صحیح، بہت ہی ظاہر سی اتنا پرانا آدمی. آپ ہیں کہا جی ہاں. بہت ہاتھ پیر ہلتے ہوئے کیسے لائے گئے وہ خیر. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے کوئی حدیث سنی ہے رسول سے؟ کہا ہاں میں نے سنی ہے. بہت چھوٹا تھا میں، اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا. کہا یاد ہے؟ کہا یاد ہے. بیان کیے، بیان کری. کیا کہنا، میں نے ایک واسطے سے رسول کی حدیث سنی، یعنی کوئی بیچ میں کوئی ایک واسطے سے، یعنی اس آدمی نے رسول کو دیکھا اور رسول کی بات سنی، میں نے ایک ہی واسطہ ہوا. کہا ان کو ذرا وہ دے دو، درہم و دینار دو ذرا، اور ان کو پہنچا دو یہاں سے لائے. سنیے گا جو میں آپ کو بات دکھانا چاہتا ہوں، باقیوں کو نہیں. اب جب وہ باہر جانے لگے اور وہ ان کی تھیلی پوٹلی سب تیار، کہنے لگے جو پہنچا تھا رکو رکو. کہنے کیا رکو؟ کہا بادشاہ پاس ہمیں لے چلو. وہ بجائے پھر لے آئے. کہا کیا بات ہے، آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا سرکار یہ بتائیے یہ اسی سال کا وظیفہ ہے یا آئندہ بھی ملے گا؟ ہمیں کہیں قبر میں پیر لٹکائے ہو، ابھی سے حوصلہ ہے. صلوات بھیجیے آبادہ. تو معاملہ یہ ہوتا ہے، آدمی کو حوصلہ ہوتا ہے. بھئی آپ خود غور بھی، آدمی کو اتنے ماشاءاللہ سے لوگ، پروردگار سب کو زندگی عطا فرمائے. کسی کے لیے خدا نہ خدا بدگمانی نہیں کر رہا میں،
لیکن کسی کو کچھ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ یہ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کل ہم صبح یہ کام کر لیں گے، آپ کے بس کی بات نہیں. ہاں، جب تک وہ نہیں چاہے گا. اسی لیے مولا نے فرمایا میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. صلوات ہے جی آبادا. اب یہ انہوں نے گھڑی دیکھی اور انہوں نے کہا، ڈرائیور نے کہا معاف کیجیے گا آپ، ابھی دوسرے گھنٹے میں آپ آگرے کھڑے ہوں گے پریشان، 2.5 گھنٹے میں بس ابھی میں کھینچتا ہوں ہائی وے آ جائے. ماں اللہ میں نے کہا تم تو ماں ڈرائیور معلوم ہو رہا ہے نمائندہ الہی ہوا، مارا پنچر سٹ سے. ماں اس روڈ پہ کوئی بنانے والا نصیب نہیں ہے. صلوات بھیجیے آپ، بیٹھے رہیے آپ. اب جائیے فون ملائیے، کسی کو ہاتھ دیجیے، بلائیے، بس ہو گیا. 2.5 گھنٹے پہنچ گئے، ہمارا 3 گھنٹے وہیں کھڑے ہو گئے. صلوات بھیجیے آپ. تو اللہ جب تک نہیں چاہے گا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہم لاکھ جلدی کر لیں، آدمی مرتا ہے جلدی کرو. ہم بھی جانتے ہیں میت کو دفن کرانا جلدی حق ہے، جب تک اس کے مرنے میں شک نہ ہو. انتقال میں اگر شک ہے تو پہلے اس کو معالج کو بھی دکھائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے. اگر شک ہے تو تاخیر کی جا سکتی، لیکن ورنہ جتنی جلدی ہو جنازہ دفن کر دے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، لاکھ ہم سر کے بھل کھڑے ہو جائیں جنازہ جلدی دفن ہو جائے، جب تک اس کے بدن کو دنیا کی ہوا لگی نہیں ہے. جو میت 7 بجے دفن ہونا، وہ 11:45 بجے رات میں دفن ہوگی. صلوات بھیجیے آواز. تو بندہ دیکھیے، بندہ خالی کہتا ہے کہ ہم یہ، وہ اس کی باتیں ہیں. اس نے چاہا امام زندہ ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی امام کو کوئی آدمی شہید کر نہیں سکتا. یوں آپ یہ یاد رکھیے گا. اگر امام اپنا علم امامت وہاں، اس وقت پھر امام بالکل خاموش ہو جاتے. کوئی آدمی کسی امام کی شہادتی نہ ہوتی، اتنا اختیار ہے ان کے پاس. ہم جب مردے کو ٹھوکر مار کے وہ زندہ کر سکتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم مردے کی اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تو کیا ان کے لیے نہیں؟ ورنہ امام علی رضا علیہ السلام، ان کو یہ معلوم ہے کہ رسول اعظم نے ہم سے یہ بتا دیا ہے، یہ لکھ کے گئے ہیں، یہ بتایا ہے کہ ان کی شہادت ایسے ہوگی، ان کی شہادت ایسی ہوگی. ورنہ 8ویں امام کو جب مامون نے بلایا تھا، یاد ہے آپ کو نہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ لیجئے بہترین انگور. گچھا، بنچ جسے کہتے ہیں، یہ اٹھایا خوشا. ہندی میں کہیے گچھا، ہم لوگ ادب میں کہیں خوشا، ہے نہیں؟ یہ لیجیے حضور بڑا عمدہ ہے. مولا نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں. کہا نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی بات کو سن رہا ہے. جنت کے انگور اس سے، ارے کہا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ دوسرا اٹھائی، یہ لیجیے. مولا نے 2 انگور کھائے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جہاں تو نے بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے. صلوات بھیجیے آباد. امام کو معلوم نہیں. تو دیکھیے جب تک امام، اب اللہ نے چاہا کہ وہ زندہ نہ زندہ ہے نہیں. اب پوری دنیا کی طاقت سر کے بھل یوں لگ جائے، سارے پریزیڈنٹ، ساری گولہ بارود سب لگ جائے، ان کا کچھ نہ ہو پائے گا. صلوات بھیجیے آباد. کیونکہ انہیں اللہ کو ان کو حیات دینا ہے اور ان سے کام لینا ہے. ان سے کام لینا، ان سے کام بہت بڑا ہے، ان سے بہت بڑا کام لینا اللہ کو، تو وہ زندہ رہیں گے. اب وہ الگ کی بات ہے. دیکھیے جو لوگ چڑھتے ہیں ہم، آپ لوگ کیا مسجدوں میں ہر وقت چیخا کرتے، جب آپ کی مسجدوں طرف گزریے آپ لوگ جھکے پڑے ہیں، یا صاحب زمان، کسے آپ لوگ آواز دیتے ہیں، کسے پکارتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان، جس کا کوئی ہوتا ہے وہی پکارتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی پارٹی نہیں پکاریں گے تھے. صلوات بھیجیے آپ نہیں بلا پائیں گے. آپ کے کوئی ہے نہیں ایسا پاور والا. اچھا آپ تو ویسے بھی چاہیں گے جتنا معاملہ یہ دبتا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو ہونے والا ہے بعد میں جو ہوگا، اس لیے آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس مسئلے پہ روشنی پڑے. لیکن خدا کا شکر ہے
کہ اللہ نے جو ہمیں امام دیا ہے وہ امام ہمارا زندہ ہے، اور ہماری ضرورت اگر ہے اور آپ کو اگر ضرورت ہے، خود امام مولا متقیان علی بن ابی طالب یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے سے مراد یہ تھوڑی نا کہ بس آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نقل و حرکت پہ امام نگاہ رکھے ہوئے، اتنی سی بات ہو جائے سب ختم ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو کہ بس تسبیحاں ہوں اور کھٹا کھٹ سجدے ہوں اور بار بار چیخ رہے، نہیں، بس اتنا تصور رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور امام دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو بھیا ہمارے کاندھوں پہ عتید و رقیب بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی لکھیں گے سارا آپ کا معاملہ اچھو وہ بنا پائے گا۔ میں بتا رہا ہوں، صلوات بھیجیے آپ۔ دیکھیے آپ ہماری زبان تو بند کرا سکتے ہیں، مولانا صاحب یہ نہ پڑھا کیے وہ سب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان سے نہیں کہہ پائیں گے لکھیے گا نہیں صلوات بھیجیے آپ، یہ لکھوا کے رہیں۔ یہ آپ کا پورا پکا چٹھا تیار ہے ان کے پاس۔ جو بھی داؤں بٹا کر رہے ہیں، جو اچھائیاں کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، حبہ برابر کے بھی کھا لیا، پوری رقم ڈکر لی ہے، ڈکار ضرور لیا کیجیے، صلوات بھیجیے آزاد۔ لیکن ہضم نہیں ہو پائے گی، میں بتا رہا ہوں یہ ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا یہ ہے جب قیامت کے دن جب چٹھا پیش کریں گے، اب جلدی سن لیجیے آپ کہ جب قبر کے اندر ہم لوگ اتارے جائیں گے نہیں اتارے جائیں گے، ہے یقین نہیں؟ ہاں مرنا سب کو، وہ چاہے زلزلے میں مریں، چاہے آندھی بوکھے میں مریں، چاہے ایک کے ساتھ 70 دفن کیے جائیں، ہاں گڈھا کھود دیا یا سب دھپا سے ڈال دیے جائیں گے۔ کہاں گورنمنٹ پر اتنا ٹائم ہے؟ صلوات بھیجیے آپ بتا۔ آپ تو دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد، پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے، ایک زمانے میں اڑیسہ میں زبردست طوفان بھی آیا، سیلاب ہے، 2 ڈسٹرکٹ غائب ہو گئے جس میں پارادیپ بھی تھا، اور آپ نے دیکھا تھا لاشیں جلائی جا رہی تھیں، کہ طاعون پھیل رہا تھا، بو پھیل رہی تھی، جانوروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مظفر آباد میں جب آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں یاد؟ یوں ہی لاشیں تھا، کوئی نہ افن نہ کفن، جو ملا ڈھکیلو۔ تب آخر کیا ہو کسی کو نہیں پتہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چاہے کفن تم کربلا سے لے آؤ اور چاہے ایران سے لے آؤ، اگر نصیب میں ہوگا تبھی ملے گا۔ صلوات ہے جی بابا، ملنے کی گارنٹی نہیں۔ تو ہمارے گھر والے جب ہم لوگ کو چھوڑ کے آئیں گے وہاں قبر کے اندر، مرنا بھیا بھائی سب کو بتا دو، ہاں کہ یہ جھائیں جھپ والی زندگی چھوڑیں، اچھی زندگی گزاریں، اس سے کچھ ملنا نہیں۔ محنت کی کمائی کرو، اس میں برکت رہتی ہے، وہ کم ضرور ہوتے ہیں پیسے، بھائی محنت کی کمائی محنت کرنا ہی پڑے گی، ہمیں کمر سیدھی ہو جاتی، ایک منہ اندھیرے جاؤ شام کو لوٹ کے آؤ، صلوات بھیجیے آپ بات، تب کہیں نوٹ دکھائی دیتے ہیں، اس میں مزہ نہیں آ رہا۔ آدمی سوچا کوئی ایسا جگاڑ ہو جائے کہ ادھر لگائے دھرم کے دونے آئیں، یہ تو گڑبڑ کرو گے، اب کہتے ہو مولا کے جانے والے صلوات بھیجیے آپ۔ یہ سب یہ جائز کمائی نہیں، اس سے تمہارے بچے اچھے نہیں پل پائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ میں دشمن تھوڑی نا تمہارا دوست ہوں، تبھی تو اتنی اچھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ دشمن کہاں بتاتا ہے؟ دشمن تو چاہتا تباہ ہو جائے۔ صلوات ہے جی آپ، اچھے پیسے کماؤ، محنت سے کماؤ، بھائی ٹھیک کیا ہے؟ نہیں پکے گا گوشت رو 20 روپے کلو والی لوکی پکے گی، نہیں پکے گی 150 روپے کلو بھینس کا گوشت، نہ پکے کوئی ضرورت نہیں ہے، پاک کھانا ہونا چاہیے، کھانا بڑھیا ہو، محنت کی کمائی، یہ نہیں ادھر لگا دو اتنے میں، نہ یہ تو فائدے نہیں کوئی، جیسا ویسے جیسے کمائی آتی ویسے جاتی ہے، اور بھئی اب جی ڈالا جائے گا ورنہ وہ بات ادھوری رہ جائے گی کہ ہمیں جانا بھی مجلس پڑھنے اور صلوات ہے زیادہ۔ تب اللہ کہے گا آگئے بھئی آگئے، آواز آئے گی، ان سے کہو اپنے اعمال لکھیں۔ قبر کا حال تو بھیا کون بتائے گا؟ مردہ۔ کون بتائے گا؟ مردہ۔ تلقین پڑھانے والا نہیں، وہ تو خالی آڑا بیڑا بیٹھا رہتا ہے، وہ سوچتا کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ ہاں بھیا آگے ادھر بیٹھا کون ہے؟ صلوات بھیجیے اللہ۔ اللہ کہے گا بھائی ان سے کہو اپنے اعمال لکھیں، تو کہا جائے گا وہ کاغذ کہاں ہے؟ کفن اتنا پہن کے آئے ہو، 5 میٹر کی چادر ہے، 2.5 میٹر 2 حصے ہوتے ہیں جو سلے ہیں، جو اوپر پہ ہوتی نہیں، جس میں آپ لپیٹے جاتے ہیں ہم لوگ چاکلیٹ کی طرح،
دیکھیے تو مر چاکلیٹ بنا ادھر سے بھی کسا ہوا ہے، یہاں سے دابے ہوئے ہیں، یہاں سے دابے ہوئے ہیں، پیروں بندہ اور سیدھے سیدھے لیٹے کے چپے، اور اتنے آڑے تھے کسی کو سلام نہیں کرتے تھے. صلوات ہے جی آپ ایسے سیدھے ہوئے یہ دم خمائی، یہ چپے لیٹے بھی چلے، چاکلیٹ کی طرح داب دیا، منہ میں روئی اور ناک میں روئی، لے پورے پورے بنڈل گھسڑ دیتے ہیں بیٹے لیٹے. وہ کہیں گے ہمارے پاس کاغذ کا ہے، اللہ میں کہیں گے اتنی بڑی چادر گھر والوں نے 5 میٹر کی پہنائی ہے، لکھو. کہیں گے قلم نہیں، کہا یہ انگشت شہادت آج کام کریں. فرشتے بتاتے جائیں گے یہ لکھو، یہ لکھو. کہا یہ سب ہم نے کیا، کہا پھر کس نے کیا ہے؟ یہ دیکھو نوٹ ہے، ڈیٹ بائی ڈیٹ. یہاں ہمارے ملک کی وہ ٹریننگ ہے، ٹائپ رائٹر ادھر سے ادھر ہو جائے، کھٹتے مارے انگلیاں مارے 8 پہ چلے جائے 19 پہ صلوات بھیجیے آواز. والا معاملہ ہے. 18 کہا ہم نے کیا، کہا تم نے نہیں کیا، پھر کس نے؟ یہ دیکھو فلاں ڈیٹ، دیکھو رات کا ٹائم، ڈیٹ یاد ہے، دن ہے، انگریزی مہینہ یہ، اردو مہینہ یہ، سنوت اتنا، پھاگن کا مہینہ یہ تھا، یاد ہے؟ اب تو گھگی بندی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کہے گا اس کا نام اعمال، لپیٹنے کے بعد لکھوانے کے بعد گلے میں ڈال دو. تو لکھا ہے روایت میں کہ پہاڑ کا اٹھانا آسان ہوگا، اپنے نام اعمال کا اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب آپ جا کے پوچھ لیں، کتابوں پڑھیے اور انشاءاللہ ملے گا آپ کو. اور وقت موت جو ہے بھیا، کوئی آئے گا نہیں، صرف آئے اہل بیت کے. ہاں یہ سب گھر والے رونا پیٹنا تو مچائیں گے، باقی یہ کچھ کرور نہیں بھائی، ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں یہ خالی اور رو کہہ رہے ہیں اپنے آرام کو. صلوات ہے جی آبادہ. ہاں تب بڑھیا آدمی تھا میں، یہ تو نکل لیا چپکے سے. اب اماں کو جو پینشن ملے گی تو ہاف ہو جائے گی، اب فیملی پینشن ہے. ابا کو ملے 36,000 میں، اماں کو ملے 17,000 کچھ روپے، آدھے ایک دم سے کٹ ہوئے. روتا ہوتا نہیں، اپنے آرام کو روتا ہے. ہاں بڑھیا تھے، اپنے باپ بیٹھے رہتے تھے، مجلسوں میں چلے جاتے تھے، بچوں کو کوئی فکر نہیں تھی، پیسے دینا نہیں پڑتے، ابا خود ہی دیتے تھے. ہم فیس جمع ابا پہلے جمع کراتے تھے، تو سارے آرام کرائیں. تو دنیا والے جو روتے ہیں یہ نہ سمجھنا بہت محبت میں رو رہا ہے، وہ تو خالی دکھانے کے لیے رو رہا ہے. صلوات ہے جی آبادات. ورنہ محلے والے کہیں میں اتنا سنگ دل ہے کہ ابا پہ نہیں رو رہا ہے، تھوڑی دیر تو رو ہی لو. اچھا بھیا پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا جو بیچارے ان کے چاہنے والے وہ جائے گلے مل کے روتے ہیں، وہ رو نہیں رہا، یہ اپنے آپ رو رہے ہیں. صلوات ہے جی آبادات. عجیب کہانی. سب بیٹھے ماشاءاللہ کروڑ پتی لوگ، اچھا پیسے دیے، وہ لوگ یوں بیٹھے غفرانہ ماں یوں بیٹھے. سب غفرانہ ماں میں دفن کرنا ہی اپنے میں بڑا پن ہے. صلوات بھیجیے آبادات. ہے نہیں بھائی 80,000 1,00,000 روپے کہاں سے آئیں گے ہم لوگ کے پاس؟ اور ایک بڑی سی بات اور نہیں پیدا ہو گئی، جس کو دیکھو وہ خریدے لے رہا ہے. حیاتی حیاتی ہر طرف حیاتی بوچار ہے. تال کٹورے میں انٹری لی، جیسے ہی چھوٹے والے گیٹ تھے جہاں سے اندر زنجیر، حیاتی. اب ادھر نیا کمپس کھلا جناب عباس والا، حیاتی. ہم یہ سب جب ہم نے کہا پھر ہم لوگ کہاں پر جگاڑ ہوگا، تب تو حیاتی ہے. صلوات بھیجیے آبادات. جس کو دیکھیے حیاتی، وہ خریدے پڑے پہلے سے. حیاتی. اچھا ہم لوگ کہاں سے جائیں گے 60-70 ہزار روپے، چوگنی ہو پچگنی کیوں بھی ہو، کیا پتہ کیا قیمت ہوتی. نہ کوئی انتظام نہیں، مریں گے، جس کو بو لگے گی خود ہی دفن کروائے گا. صلوات بھیجیے آبادات. اللہ اللہ خیر اللہ، جہاں موقع ہوگا دفن کرے. بابا صلوات بھیجیے. یہ تو فالتو کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ معاف فرمائے. بس یہ بیٹا مہارے بیٹا بھی جا رہا، وہ آپ تو اور کہہ کے چلے وہ پھنس گیا بیچارہ. اس زمانے میں پتہ نہیں کہ حالات کیسے ہوں کیا ہوں. نہیں بھیا جہاں تمہارا دل چاہے وہاں دفن کرا دینا. اس لیے یہ یاد رکھیے گا میرے عزیز، اگر محب اہل بیت ہے تو گھر کے آنگن میں دفن کر دو گے، روح پہنچے گی کربلا. ہاں اور اگر محب اہل بیت نہیں، رسول کے برابر میں دفن کر دو، کچھ ہونے والا نہیں. صلوات ہے جی آواز. آپ کہیں بھی دفن ہو جائے.
بہت ہم نے خود دیکھا ہماری بہن کی سسرال ہے، اور جب گئے ساری قبریں گھر کے سامنے بنی، لین سے ان کی زمین ہے، سب بچھا فلاں چچا کی فلاں کی سب سامنے ہی دفن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو یہ یاد رہتا ہے ایک دن ہم بھی یہیں پر توپے جائیں گے، سیدھے رہو۔ تو عزیزان گرامی برادران ایمانی، اچھی زندگی، بہت اچھا ماحول، یہ ہماری اور آپ کی ہوس ہوتی ہے کہ ہم جتنا پیدا کریں گے اتنا آرام کریں گے۔ نہیں، یہ آرام مقدر سے ہے۔ اگر وہ پیسے ہم نے کمائے ہمارے مقدر کے نہیں ہیں تو بس ایک آخری مرحلہ سن لو، بس احمد تمام۔ پیسے ہم نے کمائے اور میدان محشر میں ہم ہی ٹھگے جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھا لڑکا سٹ پٹ چلا جا رہا جنت کی طرف۔ فرشتوں نے پوچھا آپ کیا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے تو یہاں جمع کی، ہم ابھی تک وہاں نمبر ہی نہیں آ رہا گیٹ تک جانے، اور یہ تو سٹ پٹ چلا جا رہا ہے۔ کہا آپ نے خالی جمع کیا، آپ چھوڑ کے آئے، اس نے راہ خدا میں خرچ بھی کیا ہے، اس لیے دوڑ رہا ہے۔ صلوات ہے جی آقا۔ پیسہ آپ کا تھا، فائدہ اس نے اٹھایا، اور آپ فائدہ نہیں اٹھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، کہ وہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزاریں گے اور میدان محشر میں رئیسوں کی طرح حساب دیں گے۔ لٹاؤ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا آج تک، جو جس کا حق ہوتا وہ دے دو، اپنی لیے کہ کچھ یہاں بھیجیں گے کہ قرآن موجود ہے، جو یہاں سے بھیجو وہاں ملے گا، ختم بات۔ جیسا بھیجو گے وہاں پاؤ گے، اچھائی بھیجو گے اچھائی پاؤ گے، برائی دیکھ بھیجو گے برائی پاؤ گے۔ دکھاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو، دینی سے مراد میرا خدا نخواستہ یہ نہیں کہ آپ مسجد کو گھیر لیجئے باہر وقت بیٹھے رہیے، یہ بڑی داڑھی رکھ لیجئے، نہ نہ، خدا نخواستہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے آقا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جو دین کی باتیں ہیں اس کو فالو کیجیے، بس جتنا کر سکتے ہیں، جتنی کوشش آپ الحمدللہ۔ ورنہ اتنی بڑی قربانی امام حسین کی ہو گئی، آپ ماں روزانہ روتے ہیں، شب داریوں میں جگتے ہیں، کچھ تو مقصد رہا ہوگا، ہے نہیں کہ بے مقصد کتنی قربانی ہو گئی۔ ایک بچہ امتحانات کی راتوں میں جگتا، کیوں جگتا؟ سوال ہے، دیوانہ ہو گیا وہ، کیوں جاگ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب میں جاگوں تو ہماری تعلیم جو ہو اس لائق ہو کہ ہمارے نمبر بڑے زبردست ہوں، اور لوگ ہمیں یاد رکھے کہ میرٹ لسٹ میں نام آ جائے، جو گورنمنٹ نے لسٹ بھیجی اس میں بھی نام تھا، تو آدمی کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ تو جب جاگنے والا فالتو میں نہیں جاگتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، خالی اسی لیے کہ ہمارے چند شیعہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، ایک مولوی صاحب مجلس پڑھ دیں گے اور سب آئیں گے چلے جائیں گے، حصہ بڑھ جائے گا لے کے چلے جائیں گے، نہیں، مقصد ہے۔ اس مجلسوں سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جو بہتے ہیں، آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے ظالم کو بہا سکتے ہیں اگر ان آنسوؤں کی دھار کو تیز کیا جائے۔ غم جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دل میں ظالم سے نفرت پیدا ہوتی، مظلوم سے محبت پیدا ہوتی۔ یہ عزاداری کا مقصد یہ ہے، خالی یہ نہیں کہ ہماری دادی کرتی تھی اس لیے ہم علم رکھتے ہیں، نہ، ہم اس کے قائل نہیں بھیا۔ ہاں، ہم اس کے قائل ہیں کہ جو حسین کا مقصد ہے وہ دنیا کے سامنے پیش ہو۔ 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، تصور کیجیے، خالی تصور کر لیجیے۔ اگر آپ کا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہو، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی کرے گا اتنا برداشت؟ ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں دیکھیے اس بچے کو پانی نہ دیجیے گا، ڈاکٹر صاحب خالی ہونٹوں پہ خالی روئی پھیر دیں گیلی گیلی، کہاں یہ تو ممکن ہے، پانی زیادہ نہ پلا دیجیے گا۔ ماں باپ تڑپا کرتے ہیں، بھیا جا کے پوچھو ڈاکٹر سے پانی پلا دیں، میرا بچہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، 24 گھنٹے اور 20 گھنٹے انہیں پانی نہیں ملا میرے بچے۔ ماں باپ بچے کو دیکھ کے تڑپتے ہیں۔ تب امام حسین سے نہ پوچھو کہ جس بیٹے نے زندگی میں کبھی سوال نہ کیا ہو، جناب علی اکبر نے کبھی اپنے باپ سے سوال ہی نہیں کیا، کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ جناب زینب نے پالا، اور ہمیشہ امام حسین سے نہیں کہتے تھے، ہمیشہ جناب زینب سے کہتے تھے کہ پھوپھی اماں یہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جس بچے نے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو اور وہ بچہ زخمی حالت میں کھڑا ہو اور اپنے بوڑھے باپ سے کہہ رہا بابا مجھے پانی پلو، بابا ایک کوزہ آپ پلوائیے بھی میں بتاؤں کہ جوانان ہاشمین کیسے لڑتے ہیں۔
تو حسین نے کیا کہا؟ بیٹا کربلا میں پانی بہت مہنگا، لا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جونن علی اکبر نے اپنی زبان واپس دی، کہا بابا جان آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تصور کرو جب امام حسین ابھی اتنے پیاسے تھے تو وقت شہادت کتنے پیاسے ہو۔ ہائے علی اکبر میدان کاردار میں آیا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب کڑیل جوان کے سینے پہ پرچی کا پل لگا اور اس باپ کو آواز دی آبا تعالی کا منی السلام، بابا میرا سلام، تو حسین نے کیا کہا تھا؟ دنیا بعد کلفا، اے بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک۔ کمر کو تھام کے کہتے تھے یا علی یا علی۔ ارے جب علی اکبر کے سرانے پوچھے کیا دیکھا؟ جوان بیٹا رضا کی انگڑائی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سرانے بیٹھے، بیٹا کیا بات ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا بولا نہیں جاتا ہے، میرے لال کیوں نہیں بولا جاتا؟ کہا بابا جب ظالم نے برچھی ماری تو اس کو کھینچنے میں برچی کا پل کلیجے میں ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا۔ حسین نے آستینیں چڑھائیں، کربلا کی سرزمین پہ دوزان ہوئے، زخم کی طرف ہاتھ بڑھایا، تاریخ کہتی ساتھ میں کلیجہ نکل آیا، منہ پہ منہ رکھا۔ ہائے میرے علی اکبر، یہ بتاؤ یہ بوڑھا باپ تمہارے بعد کیسے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ۔ معبود تجھے اہل بیت کا صدقہ، حسین کا صدقہ، تمامی رونے والے زندہ رہیں۔ معبود تیری امام حسین کے صدقے میں ہماری روزیوں کو بابرکت بنا، ہماری روزیاں پاک پاکیزہ ہوں، اپنے بچوں کو جو کھلائیں وہ محنت کا کھلائیں پروردگار، تاکہ میری اولادیں بہترین نکلیں۔ پروردگار نوجوانوں میں صالحات عطا فرمائیں، جو ہماری تکلیفیں ہیں زحمتوں نے دور فرما دے، تو اللہ آپ کو امتحان میں کامیابی دے، نوجوانوں کو ملک صالحات توفیق دے، بانی ملک دلی حاجات تمنا صلاحیت دے، ان کی اولادیں بھی اچھی نکلیں، اس گھر پر رحمت نازل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جناب دلار مرزا صاحب اور ان کے بیٹے کا نام لاڈلے مرزا، آفاق بھی نام تھا ان کا، ان کی بیٹی ایک نغمہ ان کے لیے